شيخان كبيرين المحبوبان هذه إخوة من أندونيسيا، جئنا معتمرين حملة كاملة وعددنا 400 معتمرين ومعتمرات، ومعنا من الرجال والنساء، والرجال عددهم 150 تقريبا نفر، والباقيات الصالحات من النساء الحمد لله. ولكن هذه حملة متميزة، وأقول متميزة لأن الإخوة حاولوا دارسين القرآن الكريم قبل مجيئهم إلى المدينة والمكة، يعني درسوا القرآن حوالي 6 أشهر، وبعضهم كملوا القرآن الكريم 30 جزءا، وبعضهم أخذوا نصف القرآن الكريم، وبعضهم لا بأس بنصف القرآن الكريم. فالإخوة من مختلف الخلفيات، وبعضهم من المشاهير ممثلين، وفي أيضا ممثلات، ولهم أتباع الكثر لا بأس بهم يعني في أندونيسيا، وبعضهم أيضا من التجار، وبعضهم الأساتذة المدرسين، مثل هذا مدرسين في اللغة الإنجليزية، وبعضهم أيضا مدرسين في الجامعات لكن الأهلية والحكومية ليست الإسلامية، وبعضهم طلاب في المدارس وفي الجامعات، وبعضهم أيضا طلاب خاصة في 20 طالبا الذين سوف ينضمون معكم في برنامج حلقات القرآن. فالوقت إياكم، فهم مشتاقون إلى سماع نصائح والتوجيهات منكم، فتفضلوا الوقت والمكان والحديث إليكم. يتكلم الدكتور بالنيابة عن الجميع. تفضل. الله يحفظكم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم في بيت الله الحرام وزيارتكم لمكة، وأخذكم العمرة، نسأل الله يتقبل منا ومنكم، ونرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا اللقاء مشهودا في السماء آمين عند ربنا سبحانه وتعالى. Pertama, beliau menyampaikan ucapan selamat datang kepada kita semua di area Masjidil Haram, dan beliau bermohon kepada Allah semoga pertemuan kita ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua penduduk langit yang meridai kita semua dan pertemuan kita. كثير من علماء الإسلام انطلقوا من مكة، ومنهم أيضا علماء في أندونيسيا كما ذكر لنا بروفيسور عادي هدايات رئيس أو مؤسس جمعية المحمدية، انطلق من مكة من تعلم سورة من كتاب الله. فإذا وفقك الله وأنت تطوف بالبيت أن يجعلك مباركا ببركة هذا البيت، وتحمل رسالة الإسلام في دعوة الناس وتبليغه، فهذه خير أمنية يتمناها كل واحد منا. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang hebat itu banyak terlahir, baik dari kalangan ulama ataupun yang lainnya, banyak terlahir dari kota Mekah ini. Beliau contohkan tadi misalnya pendiri Ormas Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau belajarnya di sini. Ulama-ulama lain juga belajarnya di sini, mendapat keberkahan dari sini. Syekh Hashim juga belajarnya di sini, mendapat keberkahan di sini. Syekh Nawawi dari sini. Mereka banyak juga selain belajar berdoa, minta berkah dari Allah. Karena itu beliau mengajak kita semua, ikutilah jejak-jejak mereka. Kalau Anda sedang tawaf, sedang sholat di Masjidil Haram, jangan cukupkan dengan ibadah, mintalah berkah kepada Allah. Sehingga semua profesi yang Anda bawa, baik Anda bekerja, berbisnis, berdagang di instansi, pulang-pulang bukan cuma pulang, tapi mendapat rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, dakwahkan kepulangan kita itu dalam pekerjaan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. إبراهيم عليه السلام حينما بنى هذا البيت، بعد أن بناه وسأل الله يتقبل منه، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكان هذا دليل على أن رسالة هذا البيت هي تعليم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير وظيفة للإنسان أن يعلم كتاب الله تعالى، فلا بد أن يكون كل واحد منا له أثر في تعليم كتاب الله تعالى حفظا وفهما وتدبرا وعملا. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي اختاره الله لها. Perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah meninggikan kembali pondasi Ka'bah sehingga menjadi bangunan utuh,
Maka beliau setelah berhasil meninggikan dan membangun kembali, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya tercantum di surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dari 4 permohonan ini, poin pertamanya meminta beliau kepada Allah supaya ada keberkahan dari ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'an. Karena itu, tidak ada langkah pertama kita untuk mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tiba di kota Mekah ini kecuali mendekat kepada Al-Qur'an selain ibadah-ibadah yang lain. Beliau kemudian memberikan pesan kepada kita, kalau bisa sibukkan diri kita dengan Al-Qur'an. Karena Nabi pun pernah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan dan Abdullah As-Sulami radhiyallahu taala anhuma menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian itu kata Nabi adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an kemudian mengamalkannya. Maka beliau mengatakan tadi caranya adalah membaca, menghafalkan, meresapi akhlak Al-Qur'an, mengamalkannya dalam kehidupan. Keempat bagian ini insya Allah akan mengantarkan kita pada pintu keberkahan dan kesuksesan yang ada jaminannya dari Allah dan Rasulnya. Nah, nas'alullah ta'ala an yaj'alakum mubarakin bikitabihi wa an yubarik fi a'malikum li khidmati al-Islam. Indonesia تعتبر أكبر دولة إسلامية فيها أكثر من 300 مليون. هؤلاء إن شاء الله تعالى بإذن الله سيكونوا نهضة للإسلام بكتاب الله تعالى وبالدعوة إليه وصلى الله وسلم على نبينا. Beliau memohon pada Allah semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berhasil ibadahnya dan pulang kembali ke Indonesia bukan hanya sebagai peserta umrah yang telah menuntaskan umrahnya, tapi berhasil dengan umrahnya, lebih dekat dengan Allah, mengamalkan nilai Islam sehingga menjadi dai-dai di bidangnya masing-masing, yang dengan itu kita mendapatkan risalah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat disampaikan oleh beliau. Saya tegaskan kembali, beliau ini di antara yang diperkenankan oleh kerajaan Saudi untuk diberikan SK khusus mengajar di Masjidil Haram. Jadi nggak sembarangan, nggak semua orang bisa mengajar di sini. Banyak profesor tapi tidak semua orang bisa mengajar di sini. Alhamdulillah sudah membersamai kita dan beliau punya jadwal halaqah di Masjidil Haram di waktu-waktu tertentu. Ini keberkahan yang tidak semua orang mendapatinya. Wa fi bushra insyaallah bi annana nahnu fi jam'iyyati akhyar tamma at-ta'awun bainana wa bainal muassasah allati ashrafat 'alayha Profesor Muhammad wa Dr. Hilal Hizam Sanad wa minha muassasah Nabawi al-'Azim wa min thamrati hadha at-ta'awun insyaallah sawfa nukharrij haqibah Qur'aniyah majlis tadarus lil Qur'anil Karim, yani امتثالا بلقائنا الحاضر لأن التوصية لا يمكن أن يكون توصية نافعة فعالة إلا بالفعل. Kita punya berita baik, alhamdulillah kami sudah MOU kerjasama ya dengan beliau, dengan semua di sini. Di antara kerjasamanya kita sudah menyiapkan buku bimbingan untuk tematik Al-Quran. Ini disusun oleh para ulama-ulama. Nah, saya terlibat di dalamnya dan dialihkan ke dalam bahasa Indonesia untuk mudah dipahami. Nanti insya Allah sebentar lagi selesai, mudah-mudahan di Indonesia kita bisa sama-sama mempelajari itu semua. Wa idafatan ila dhalika syekhna nufidukum ilman bi anna ba'd al-ikhwa ladaihim aidan majmu'at min al-halaqat. Masyaallah. Naam. Wa mathalan ba'd al-ikhwa fi mumathilin ladaihi yani hatta baitul Qur'anil Karim wa fi huffaz, yani likulli wahid minhum qad yakun lahum halaqat khassah. Naam, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan singkat saja? هل في استفسارات ولا سؤال لكن باختصار شديد لدينا 5 دقائق فقط. Kita punya 5 menit saja. أنا عارف أنتم تريدون فوتو. أنا أريد أن أسأل سؤال. Beliau yang mau tanya kalau gitu, kalau nggak ada yang tanya. تفضل Syekh. الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما معنى ليدبروا آياته؟ Baik. Tadabbur ma huwa? Siapa yang tahu artinya tadabbur? Angkat tangan boleh. Iya Pak, silakan. Naam. At-tadabbur yani ta'ammuq fi syai', at-ta'ammul wa qal. Bagaimana kita menyelami mendalami Al-Qur'an? بقراءته وفهمه نعم. وأيضا
قراءته وفهمه خطوة ثالثة. طيب طيب. أنت قرأت وتلوت وفهمت. ماذا بعد الفهم؟ Setelah paham apa? Al-amal. العمل. انظر ماذا قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. كيف أعمل؟ أن أختار أحسن الألفاظ مع إخواني في التعاون مع والدي مع الناس. Jadi beliau sampaikan, amal itu bentuk realnya apa? Yang paling awal itu yang kita praktekkan, membangun hubungan baik dengan siapapun yang ada di sekitaran kita. Itulah ahli Quran. Karena itu Allah mensifati ahli Quran itu pertama kali bukan berapa banyak hafalnya, tapi berapa dari Quran itu yang merubah perilakunya menjadi lebih baik. Ya, sabiqum bil khairati biiznillah. Ya, banyak yang lain. Wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Jadi yang terbaik itu yang bisa berbuat baik dengan sesamanya. Fi nuqtah lafita linadhar syekhna. Dzakartum doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fatalabahu arba'ah wala. نعم. Walakin ajaba rabbuna khamsah. سبحان الله. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Fa awwalu ijabah ya lasiqa bainal Qur'an wat tazkiyah. At-tazkiyah hiya at-tatbiq. نعم نعم. Naam. Hadza min i'jaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mukjizat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim mintanya 4 dijawab 5, gitu ya. Soal fi Al-Baqarah ayat 129, pintaannya di ayat 129, wal ijabah fi ayat 150. Dijawab 151. Jawab di ayat 151. Rabbana wab'ats fihim kama arsalna fikum rasulan minhum rasulan minkum. Jadi 4 dijawab berapa? 5. Nah, di 5 jawaban ini pertama kali praktek adalah tazkiyah. Wa lada syaikhaini ta'atil khamsah. 5 تاء. 5 تاء. شيخ تفضل 3 دقائق تبين 5 تاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بلد الله الحرام. هذا شرف ورفعة وتكريم من الله جل وعلا أن اختاركم وجاء بكم إلى هذا البلد الكريم رفقة هذا الحبيب الغالي فضيلة الدكتور آدي. Pertama, beliau menyapa kita, mengucapkan selamat datang di kota suci Makkah Al-Mukarramah, kota yang didambakan oleh banyak orang untuk hadir di sini, kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman datang ditemani oleh saya sini. Alhamdulillah kita selamat sampai tujuan. ما شاء الله، لما زرت إندونيسيا وجدت أن هذا البلد المبارك يحب القرآن الكريم وأهل القرآن، ويحب الإقبال على دين الله جل وعلا، وحبه من القرآن منقطع النظير. فأحب أن يكمل هذا الحب وهذا التعظيم للقرآن الكريم بتطبيق القرآن الكريم. Saya pernah mengunjungi Indonesia dan saya terkesan dengan kunjungan itu karena melihat orang-orang yang sangat dekat dengan Al-Quran, cinta Al-Quran pada kadar yang kadang-kadang tidak bisa dilukiskan. Dan dalam pertemuan ini saya ingin menyempurnakan semua kenangan itu dan cinta itu dalam pertemuan dengan teman-teman sekalian berada di tempat ini. Nah, لذلك قمنا في مؤسسة النبأ العظيم بمكة المكرمة بإعداد منهجية خاصة أسميناها منهجية التاءات الخمس. 5 تاء. 5 tak. 5 تاء. Ayo. تاءات 5. Untuk menyempurnakan cinta itu terhadap Al-Quran, kami di sini mendirikan satu yayasan internasional namanya Muassasah An-Naba'ul Azim. Bisa dicek di web ya, Muassasah An-Naba'ul Azim. Di antara programnya itu dikhususkan untuk menyusun kurikulum Quran tematik dengan prinsip 5 tak. Berapa? 5 tak. تمهيد، Satu ikut. تلاوة، تفسير، تدبر، تزكية. Nah, coba diulang. Tamhid, 2 tilawah, 3 tafsir, 4 tadabbur, 5 tazkiyah. تمهيد مقدمة للمجلس تدارس القرآن، تلاوة نتلو القرآن، تفسير نفسر معاني القرآن، تدبر نتأمل وننظر ماذا يريد الله في هذه الآية، تزكية نطبق ونتخلق بمعاني القرآن.
Jadi 5 ini, teman-teman sekalian, dari 5 ta tadi yang disebutkan tamhid itu adalah pengantar kita untuk mengenal Quran. Muqaddimahnya. Setelah itu tilawah, sudah tahu Quran, jadi jelaskan dulu kenapa kita mesti baca Quran, mesti kenal Quran, baru baca. Setelah baca dengan benar, tahu bacanya, dijelaskan tafsir. Setelah tafsirnya mengerti, dijelaskan detailnya tadabbur. Setiap hurufnya, setiap kalimatnya. Setelah paham itu tazkiyah, bagaimana mengamalkannya. Itu konsep yang kita bersama-sama sedang kita susun sekarang dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. لذلك الحقيبة التي تحدث عنها فضيلة الدكتور آدي حقيبة مجالس التدارس بالشراكة مع مؤسسة النبأ وجمعية الأخيار. هذه المادة ترجمت باللغة الإندونيسية لتطبيقها في إندونيسيا إن شاء الله. Alhamdulillah. Dan berita baiknya, kurikulum ini alhamdulillah ada beberapa nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sudah disiapkan dan yang pokoknya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kerjasama dengan kami di Quantum Akhyar Institute, dalam waktu dekat akan dicetak dan kita akan praktekkan di Indonesia insyaallah. جمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة رفقة حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah kumpulkan kita di surga Firdaus di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صلى الله وسلم على سيدنا. طيب إذا نختم هذا اللقاء المبارك وقد صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فنسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة من الله سبحانه وتعالى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم